أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. کیف کیسے استبعاد کے لیے عربی میں کہتے ہیں التبعید، دوری کے لیے محال ہے، کیسے ہو سکتا ہے یعنی نہیں ہو سکتا. استفہام ہے، استبعاد کے لیے، انکاری ہے، پوچھنے کے لیے نہیں ہے. کیف کیسے، یہدی اللہ اللہ ہدایت دے، قومن ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو، ایسے گروپ، ایسی جماعت کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور گواہ ہیں، ان الرسول حق کہ یہ رسول سچا ہے، وجاءہم اور آیا ان کے پاس، البینات نشانیاں لے کر، نشانیوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. قوم کا مراد لوگ. اولئک یہ ہیں وہ لوگ، جزاؤہم ان کی سزا، جزا بمعنی سزا، ان علیہم کہ ان کے اوپر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ کی رحمت سے دوری اور دھتکارا جانا. لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین سب لوگوں کی. خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنتوں میں. وہ جہنم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوریاں ہیں اور اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم نہیں کم کیا جائے گا ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے. الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو تابو
جنہوں نے توبہ کر لی. من بعد ذلك اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے. کیف یہدی اللہ قوما اللہ کیسے دے گا ہدایت ان لوگوں کو، یعنی بڑی دور کی بات ہے. استفہام انکاری ہے للتبعید. یہ بلاغہ کا ایک اس کی تفسیر ہے کیفہ کی، کہ کیفہ جو ہے یہ اداۃ استفہام ہے. اردو میں ہمارے پاس اس کے لیے کیسے ہے، انگریزی میں ہاؤ ہے. ہاں جی، کیفہ کیسے. یہدی اللہ اللہ ہدایت دے گا قومن ایسی قوم کو، یعنی اللہ ایسی قوم کو ہدایت ہی نہیں دے گا. دور کی بات ہے کہ ان کو ہدایت ملے، یعنی ہدایت نہیں ملے گی. قوم کیسی ہے؟ کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. یعنی اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول سچا ہے، گواہی دی پہلے کہ سچا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر مرتد ہو گئے. تو اس لیے مرتد ہونا کفر سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے اس کی سزا اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کافر ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. وَشَهِدُوا اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول، الرسول آیا کہ وہ رسول، الف لام معرفہ کا ہے، جانا پہچانا رسول. معرفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا پہچانا. معرفت پہچان کو کہتے ہیں. الرسول وہ رسول جن کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا. الرسول وہ رسول جس کو وہ جانتے تھے، وہ رسول جس پر ایمان لائے ہوئے تھے اہل کتاب، اور جس کے انتظار میں تھے کہ آئے گا وہ رسول اور اس کے ساتھ مل کے ہم کافروں سے جنگ کریں گے. یہ جذبہ، یہ باتیں ان کی. شاہدوا ان الرسول حق، کہ وہ سچا رسول ہے. اور مدینے والوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم اس رسول کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تم پر فتح یاب ہوں گے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ آ گیا رسول پھر اس کے ساتھ کفر کیا. یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا. تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں کے اوپر. اور وہ الرسول ہے حق، پہچان بھی لیا سچا ہے. ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں جو ذکر ہے ساری اس میں پوری ہیں.
پہچان لیا ایسے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آیا ان کے پاس نشانیاں لے کر، وہ ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں مذکور تھیں وہ ساری لے کر آیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو پہچاننے کے بعد کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم ہے کہ حق کو پہچان کے اس کی اتباع نہ کی جائے، یہ ظلم ہے، اور شرک کیا جائے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور رسول کو پہچان کر جو نشانیاں لایا، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب سبحانہ و تعالیٰ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، اور ان سب علامات سے وہ پھر پہچان بھی گئے کہ یہ رسول ہیں۔ اور وہ چاہیے تو یہ تھا نا پہچاننے کے بعد ان کا ایمان پختہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے کفر کیا۔ کفر کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے اور بغی کی وجہ سے۔ حسد من عند انفسہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اللہ دلوں کی حال جانتا ہے نا۔ حسد کی بنا پر ایمان نہیں لائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ظالم دو طرح کے ہیں، ایک تو یہود و نصارہ ہیں کہ پہچاننے کے بعد ایمان نہیں لائے، اور دوسرے ظالم وہ ہیں جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اور جو مرتد کا کفر ہے نا، اور اس کی جو سزا ہے وہ کافر سے بھی بڑی ہے۔ اس شخص سے بڑی سزا ہے مرتد کی جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ مرتد نے پہچان لیا حق کو، اس کے بعد اس کا انکار کیا، اور اس کا یہ انکار اس کے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مرتد متکبر ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہ سارے لوگ مرتد ہیں۔ اولئک، ان مرتدوں کی سزا، جزاؤہم، اگلی آیت ہے، اولئک، ان سب مرتدوں کی سزا، ان کی طرف اشارہ ہے جو مرتد ہوئے، جزاؤہم، ان کی سزا کیا ہے؟ جزا بمعنی سزا، علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت بڑی سزا ہے یہ، اللہ کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ ان کی رحمت ان کی طرف دیکھے گا نہیں رحمت کی نظر سے، اور ان کو دھتکار دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا شیطان مردود، تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو وہ پھر شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے، قیامت تک ان پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ لعنت اللہ، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی ان پر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ سب لوگوں کی، اس میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، سب ان پر لعنتیں بھیجتے، کیونکہ کافر جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو حق پر ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، کہتا ہے نا، تو حالانکہ وہ خود بھی لعنتیوں میں شامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو اور ساتھ ہی کہہ رہا ہو لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اپنے آپ پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹا ہے نا۔ اسی طرح
ایسے ظالموں پر اللہ والناس اجمعین، اس کی اپنی لعنت بھی اس کے اپنے اوپر ہی، سب لوگوں کی لعنت، والناس اجمعین خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ کی لعنت جن پر ہے وہ عذاب میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو جنت ہے، اس سے دور ہے۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے دوری ہے، تو رحمت اللہ تعالیٰ کی، نعمت اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اس سے دور۔ اور لعنتیوں کی جگہ جہنم ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ان لعنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی لعنتوں میں چھٹکارا، نہ ان کی سزا سے کوئی چھٹکارا۔ لا یخفف عنہم، کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ لعنتوں میں کوئی کمی آ جائے، ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہو جائے۔ تخفیف کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جو سزا مل رہی ہے اس سے کم ہو جائے، ایک یہ تخفیف ہے۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ ان کو مہلت مل جائے، ابھی نہیں ان کو سزا دینی، بعد میں سزا دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا پھر نہ تخفیف ہوگی نہ مہلت ملے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، يُنظَرُونَ کا معنی یمہلون، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی ان کے سزا میں بھی تاخیر نہیں ہوگی، کہ جتنی تاخیر ہے وہ تو ان کے لیے اچھی ہے نا، ابھی سزا نہیں مل رہی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی تاکہ یہ توبہ کر لیں اور اس لعنتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو توفیق مل جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایک انصاری صحابی تھے، مسلمان ہوئے پھر مشرکوں کے ساتھ مل گئے، مرتد ہو گئے، بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور ان کے رشتہ دار انصاری تھے، ان کے رشتہ دار مدینے میں تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ میں شرمندہ ہوں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے کہ میرے لیے کوئی معافی کا کوئی ہے، بن سکتا ہے معاملہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے وہ ان لعنتوں سے بچ جائیں گے، وہ اس عذاب سے بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کی، یہ استثناء ہے، تابو، اور توبہ ایسی کہ اس کے بعد انہوں نے من بعد ذالک واصلحوا، مرتد ہونے کے بعد توبہ کی، کفر کے بعد توبہ کی، ایمان لے آئے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، یہ سچی توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہتے رہیں اور کام وہی رہے، اصلاح ضروری ہے۔ توبہ، مرتد ہونے کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ توبہ ہی اس کی قبول کرتا ہے جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہتا رہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ یا رب، پھر قوالی پڑھتا رہے توبہ 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 توبہ، یہ تو مذاق ہے توبہ کے ساتھ۔ کتنے جاہل لوگ ہیں، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے توبہ توبہ توبہ، ہاتھ جوڑیں گے، یہ جاہل، اور اپنی ڈگر گناہوں کی نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اس لیے ساتھ ذکر آیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، ذالک اشارہ ہے اس ارتداد کا جس کا پہلے ذکر ہوا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، تو ایسے مرتد کی توبہ قبول ہوگی جو اپنے اسلام لانے میں سچا ہے
اور جو اسلام لانے میں سچا نہیں ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں ان میں اصلاح کی صورت ہے۔ تو اصلاح کیا ہے؟ جو فساد کیا ہے اس کو درست کرنا، یہ اصلاح ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ کی بخشش کا ذکر آتا ہے نا، اس سے پہلے توبہ کا ذکر آتا ہے۔ انی لغفار لمن تابا، میں بخشنے والا ہوں کن کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرے۔ تو توبہ کے ساتھ بخشش کا ذکر آتا ہے، لیکن اگر انسان کسی کو کہیں جی آپ چھوڑ دیں، نہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں شک نہیں، لیکن وہ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو گناہ کو ترک کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ بیان ہوئی۔ غفور صیغہ مبالغہ ہے، غفرہ سے، غافر سے، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا۔ رحیم صیغہ مبالغہ ہے، راحم سے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔